حاضرین مجلس، آج کا یہ ہمارا الدروس المہمہ لعامۃ العامہ کا 6واں دن ہے، جس میں ہم لوگ کل کے درس میں رب العالمین کے متعلق ڈسکس کر رہے تھے، اور آج ہم آگے بڑھتے ہوئے الرحمن الرحیم پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور اس سورۃ الفاتحہ میں الرحمن الرحیم کا لفظ ہم بار بار تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے الرحمن اور یہ ہے الرحیم۔ الرحمن کا معنی ساری دنیا پر رحم کرنے والا۔ اس دنیا میں اللہ کے ماننے والے بھی ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہیں، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، مکمل اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہیں۔ یعنی ہر طرح کے عقیدے کے لوگ ہیں، پہاڑوں کو ماننے والے بھی ہیں، درختوں کو ماننے والے بھی ہیں، سمندروں کو ماننے والے بھی ہیں، سورج کو ماننے والے بھی ہیں، ستاروں کو ماننے والے بھی ہیں، اور اللہ کو ماننے والے بھی ہیں۔ ان تمام کے تمام لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی ایک رحم کرتا ہے، یعنی ان کو روزی دیتا ہے، ان کو پانی دیتا ہے، ان کو روشنی دیتا ہے، ان کو سانس دیتا ہے، ان کو زندگی دیتا ہے، ان کو مال دیتا ہے، ان کو اولاد دیتا ہے، ان کو کاروبار دیتا ہے، ہر چیز ان کو پرووائیڈ کرتے رہتا ہے، یعنی وہ بھی ایک طرح کا رحم ہے۔ اور رحمان کا معنی ساری کی ساری دنیا والوں پر رحم کرنے والا، اور رحیم کا معنی یعنی وہ آسمان میں رحم کرنے والا، آسمان میں صرف ایمان والوں پر رحم کرنے والا۔ صرف ایمان والوں پر وہاں پر رحم کیا جائے گا، جس کا ایمان نہیں ہے ان پر کسی طرح کا رحم کا معاملہ وہاں پر نہیں کیا جائے گا۔ تو الرحمن، رحمان الدنیا کہتے ہیں اس کو رحمان الدنیا، یعنی دنیا کے اندر سب پر رحم کرنے والا۔ رحیم السماء، آسمان پر رحم کرنے والا، اور آسمان پر رحم کرنے والا صرف ایمان والوں پر ہوتا ہے۔ تو یہ الرحمن الرحیم کا میننگ ہے، یعنی اس کا معنی ہے۔ اب ذرا دیکھو آپ، رحمان الرحیم کس سے نکلا ہوا ہے؟ یعنی رحمہ، یعنی رحمت سے نکلا ہوا ہے۔ الرحمہ، الرحمہ یعنی رحمت۔ رحمت جیسے ہم مان لیں تھوڑی دیر تک بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ کی رحمت کو 100 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رکھا ہے، اور اس 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو دے رکھا ہے۔ اب مان لیجیے آپ، یہ ہمارا گلوب ہے، اور اس گلوب میں رہنے والے ساری کی ساری دنیا والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصہ ڈیوائیڈ کر رکھا ہے۔ ایک حصہ اللہ نے بندوں کو دے رکھا ہے، اور 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اب ایک حصہ زمین والوں پہ تقسیم کیا تو زمین میں یہاں پر 2 طرح کی مخلوق ہوتے ہیں، ایک تو ہیومن یعنی انسان کی شکل میں یہاں پر ہے، اور دوسرا اینیمل کی شکل میں ہے۔ تو ان دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو تقسیم کر رکھا ہے، اور 99 حصے اپنے پاس رکھا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ 99 کا حصہ پورے کی پورے جو بھی لوگ مخلوق جو ہے اس کی مستحق ہوں گی، اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالی رحم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ 99 کا استعمال یہاں پر کرنے والا ہے۔ جب ایک حصہ دنیا میں دیا تو ایک حصے سے لے کر دنیا میں جانور ہے، انسان ہے، کتنا رحم کرتے رہتے ہیں۔
جب انسان ایک جانور اتنا رحم کر سکتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 99 کی شکل میں اس کا حصہ موجود ہے، تو وہاں پر بہت زیادہ انشاء رحم کا معاملہ کرے گا۔ اچھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے تو بھائی کیا صرف اللہ تبارک و رحم کرنے والا ہے بلکہ ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم کو بھی وہ صفت ہمیں اپنانا ہوگا۔ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، تو اس کا مطلب بندوں کو بھی رحیم بننا ہوگا، بندوں کو بھی رحمان بننا ہوگا، بندوں کو بھی رحم کرنے والا بننا ہوگا۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ الراحمون فی الارض یرحمہم الرحمن، جو بھی اس دھرتی پر رحم کرنے والے ہوں گے ان لوگوں پر رحمان رحم کرنے والا ہے۔ تو بندوں میں جو لوگ بھی رحم کرنے والے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت جنگل میں جا رہی تھی، جنگل میں جانے کے دوران اس عورت کو پیاس لگی اور اس نے جو ہے ایک کنواں ڈھونڈا اور اس کنویں کے اندر جو ہے جھانک کر دیکھا تو جو ہے اس میں اس کو پانی نظر آیا۔ جب اس کو پانی نظر آیا اس عورت کو، تو عورت یہاں سے چلتے چلتے اندر کنویں میں اتر رہی ہے اور اس نے پانی بھی پی لیا، اور پانی پی کر پھر واپس لوٹ کر کنویں کے باہر آتی ہے۔ باہر آ کر دیکھا تو وہاں پر ایک کتا جو ہے زمین کو چاٹ رہا ہے، تو اس عورت کو سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ کتا پیاسا ہے، لہذا پھر واپس لوٹ کر عورت کنویں میں اترتی ہے، اور کنویں میں اترنے کے بعد اس کے پاس کوئی لوٹا نہیں تھا، کوئی بیگ نہیں تھا، اس نے اپنے جوتے کو اتارا اور جوتے میں پانی لیا اور پانی لے کر پھر واپس لوٹ کر آتی ہے اور اس کتے کو پانی پلاتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، اس عورت کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو گویا الراحمون فی الارض، زمین پر رحم کرنے والے لوگوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی اس پر رحم کرے گا۔ ایک کتے پر رحم کرنے والا اور ایک بلی پر رحم کرنے والا، ایک جانور پر رحم کرنے والا، یعنی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا مستحق ہوگا۔ پیارے نبی نے فرمایا ارحموا من فی الارض، زمین پر رہنے والوں پر آپ رحم کیجئے، زمین پر رہنے والوں پر آپ رحم کیجئے تو آسمان میں رہنے والا تم پر رحم کرنے والا ہے۔ ارحموا من فی الارض، زمین پر رہنے والوں پر تم رحم کرو گے، یرحمکم من فی السماء، تو آسمان پہ رہنے والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رحمان دنیا میں سب پر رحم کرنے والا، رحیم آسمان پر ایمان والوں پہ رحم کرنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر رحمت کو تقسیم کر رکھا ہے، 99 حصے اپنے پاس رکھا ہے، ایک حصہ زمین والوں کو دے رکھا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی رحم کریں گے دوسروں پر، تو اللہ ہم کو بھی رحم کا مستحق بنے گا، رحمت کا مستحق بنے گا۔ کیا کیا کر سکتے ہم لوگ؟ ذرا سوچئے کہ بھئی ہم رحم کرنا چاہتے، ایکشن پلان، ہم ایکشن پلان کیا بنا سکتے ہیں کہ بھئی ہم کس پر رحم کر سکتے ہیں، کیسے رحم کر سکتے ہیں؟ ہم سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ راستے پیدا کرے گا۔ جیسے مان لیجئے ہلکا ہلکا سوچیں گے، نمبر 1 بھائی ہم کس پر رحم کر سکتے، ہم کیسے رحم کر سکتے؟ رحم کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے دیکھا کہ بھئی مارکیٹ میں جو ہے ایک آدمی جو ہے بوڑھا آدمی ہے اور وہ بنڈی پر موز بیچ رہا ہے، بنڈی پر موز بیچ رہا ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، محنت کر رہا ہے، ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے، وہ بھیک نہیں مانگ رہا ہے، وہ دوسروں کے سامنے وہ سوال نہیں کر رہا ہے، بلکہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر دھوپ میں، بارش میں، فلاں سردی میں کھڑے کر موز بیچ رہا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے موز لینے جا رہے ہیں، اب یہ 40 روپے بولتا ہے تو ہم 35 مانگ سکتے ہیں، لیکن سوچیں گے کہ بھائی نہیں یار یہ تو ضعیف ہے، کمزور ہے، چلو کوئی بات نہیں 35 کا ہی موز ہوگا، لیکن میں 40 پورے دے دوں گا اس کو، میں پورے 40 اس کو دے دوں گا، ریٹ کم نہیں کروں گا، اس سے جو ہے ڈسکاؤنٹ نہیں مانگوں گا۔ یہ بھی ایک رحم کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ہم جو ہے مارکیٹ میں جا رہے ہیں، بھئی ایک آدمی جو ہے کیا ہے وہ ایک آٹو چلا رہا ہے،
آٹو چلا رہا ہے اور وہ لگتا ہے کہ بھائی کمزور ہے، بوڑھا ہے، وہ جو ہے ہم یہاں سے وہاں جانا چاہ رہے ہیں تو وہ 100 روپے مانگ رہا ہے، حالانکہ اس کا ریٹ 80 روپے ہو سکتا ہے، اس کا 90 ہو سکتا ہے، اس کا 70 ہو سکتا ہے، لیکن دل میں خیال کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو آٹو والا ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کتنی ذمہ داریاں ہوں گے، چھوٹے بچے بھی ہوں گے، بیوی ہوں گی، ماں باپ بھی ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، لیکن اس کا ریٹ تو 80 روپے ہی ہے، لیکن 100 روپے مانگ رہا ہے، چلو میں 20 روپے صدقہ تصور کروں گا، میں 20 روپے صدقہ تصور کروں گا، اس کو سپورٹ میں تصور کروں گا، میرے 20 روپے یقیناً میری زندگی میں کوئی بڑا کمال نہیں کر سکتے، چلو میں اس کو 100 روپے دے دوں گا۔ یہ اس طرح ہم تصور کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی، جو بھی معاشرے کے، سوسائٹی، کمیونٹی کے کمزور لوگ جو محنت کرتے رہتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، وہاں پر ہم ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اس طرح کا جو ہے ہم سلوک بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو آپ اسی انداز کو رکھتے ہوئے آپ سوچئے کہ اور کیا ہو سکتے ہیں، 4 کیا ہو سکتا ہے، 5 کیا ہو سکتا ہے، 6 کیا ہو سکتا ہے، آپ لوگ اپنے حساب سے غور کیجئے اس کے بارے میں، اور آپ بھی رحم کا معاملہ شروع کر دیجئے۔ تو خلاصہ کلام، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور ہم کو بھی رحم کرنا ہے بندوں پر، اور رحم کرنے کے الگ الگ طریقوں سے ہم انشاءاللہ رحم کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی انشاءاللہ، پھر ہم کل کے درس میں آگے بات بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔